یہ دیکھیے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اس وقت موجود ہوں ام القریٰ یونیورسٹی کے گیٹ پر، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ہماری گاڑی کھڑی ہے جو منتظر ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو آج ایک ایسے رحلے پر اور ایسے سفر پر لے کے چلتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی محسوس کریں گے کہ واقعی کوئی زبردست رحلہ ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی حضرات. تو یہ ہمارا تقریباً 10 سے 12 لوگوں کا مجموعہ ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہم جا رہے ہیں ایک ایسی تاریخی مقام پر جہاں پر صبر، استقامت اور بردباری کی ایک عظیم تاریخ لکھی گئی. بہرحال ہمیں گاڑیوں پر براجمان ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور یہ ہمارے دوست ہیں عبد الحسیب صاحب، یہ تمہیدی کلمات کے طور پر آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم کس طرف گامزن ہیں ابھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ اسلامی تاریخ کے ایک ایسے مقام پر جا رہے ہیں جس پر تمام مسلمان مورخین کا اتفاق ہے، جسے تمام مسلمان مورخین نے متفق ہو کر یہ تسلیم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست کا وہ عظیم شاہکار ہے. جب ہم وہاں چلیں گے تو پوری تفصیل بتائیں گے کہ انشاءاللہ. وہاں پہ کیا ہوا تھا، اسلامی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ کیا ہے. اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم وہاں جا کر کے آپ حضرات کے سامنے پوری تفصیل اور منظر پیش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. شکرا، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا. جی دوستو، تو یہاں سے تقریباً ہمارا سفر ہونے والا ہے 24 کلومیٹر کا انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھیے آپ لوگ گاڑی میں تشریف رکھ چکے ہیں ہمارے ساتھی حضرات. جس مقام پر ہم جا رہے ہیں فی الحال وہ یہاں سے تقریباً 24 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. انشاءاللہ تعالی اس مقام پر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو وہاں کا منظر دکھاتے ہیں اور تاریخی پس منظر بھی پیش کرتے ہیں کہ وہاں پر کون سا ایسا واقعہ پیش آیا تھا. ایک چیز اور یہ مینشن کر دیتا ہوں تاکہ اشارہ ہو آپ کے سمجھنے کے لیے کہ جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں فی الحال اسے قرآن مجید نے فتح مبین قرار دیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. بہرحال یہ سسپینس ہے، انشاءاللہ آپ کو آگے ہم بتائیں گے. یہ خوبصورت نظارہ آپ دیکھیے. انہی راستوں سے گزرتے ہوئے ہم اپنی منزل کی طرف رواں دماں ہیں. یہ کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ اچھا یہی لیس کا علاقہ ہے. یہ بکری فارم ہے. یہی ہے نا؟ ہاں یہی تو آئے تھے ہم لوگ. ماشاء اللہ، جدہ لیس. چلیے ابھی مان لیتے ہیں قاسم بھائی جی خرید لیتے ہیں. ہاں انشاءاللہ تعالی خرید لیتے ہیں. ماشاء اللہ یہ نظارہ کیجئے آپ پہاڑیوں کا، کیا ہی خوبصورت منظر ہے ماشاء اللہ. بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت احساس دلا رہا ہے. مکۃ المکرمہ سے اگر دیکھا جائے تو 16 سے 18 کلومیٹر ہے، یعنی کہ حرم کے علاقے سے اگر دیکھیں گے. لیکن جہاں سے ہم لوگ نکلے ہیں یعنی کہ ام القریٰ یونیورسٹی سے، وہاں سے تقریباً 24 سے 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں. بہرحال ہم رواں دماں ہیں اور فی الحال راستے میں ہے مکہ ٹو جدہ کے. اور ہم جس مقام پر جا رہے ہیں آپ کو اس کا نام بھی بتاتے چلتے ہیں. جو اس کا نیا نام ہے اس کو الشمیسی کہا جاتا ہے. بہرحال وہاں پہنچ کر ہم آپ کو اس کی جو تاریخی پس منظر ہے اور اس کا جو پرانا نام ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد آپ نے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا تو وہ سب کچھ سارا پس منظر آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا انشاءاللہ منظر کے ساتھ. اور یہ آپ کو نظارہ دکھا رہے ہیں، یہاں پر دیکھیے مکہ کی خوبصورت پہاڑیاں، یہ وادیاں، یہ دلکش نظارے. ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا احساس ہے زبردست.
کیا کہنا چاہیں گے بھائی صاحب؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ شیخ اسماعیل صاحب تعلق چڑھائیں گے. کیا واقعی زبردست. یہ سفر آپ جو جا رہے ہیں جس سفر پر، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ جس جگہ پر جا رہے ہیں، یعنی گویا کہ آپ 1400 سال، یعنی یا کہہ لیجیے 1450 سال پرانے اس مقام پر جا رہے ہیں جہاں پر ایک عظیم تاریخ لکھی گئی. یہ دکھا رہے ہیں آپ کو ہم یہاں پر. اونٹ دیکھیے آپ، ماشاء اللہ کیا بات ہے، زبردست خوبصورت پہاڑیاں. جی ناظرین، بہرحال ہم منزل مقصود کے قریب ترین ہیں، تقریباً پہنچ ہی چکے ہیں. فی الحال تو آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کے اندر کا نظارہ. انشاءاللہ کچھ ہی پلوں میں، کچھ ہی وقفوں کے بعد آپ کو وہ نظارہ دکھاتے ہیں جس نظارے کو دیکھنے کے لیے تقریباً ہم لوگ 1 مہینے سے پلاننگ کر رہے تھے. بہرحال اللہ رب العزت نے توفیق بخشی اور آج ہم اس مقام کے قریب پہنچ چکے ہیں. یہ آپ کو دکھاتے ہیں باہر کا نظارہ. بالکل بیاباں ہے، صحرا ہے، وادیاں ہیں اور خوبصورت پہاڑیاں ہیں. بہرحال آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہ دیکھیے ہمارے ساتھی حضرات، اور وہ پیچھے دیکھیے راجمان ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور یہ اس طرف دیکھیے آپ آگے کا منظر. اور یہ دیکھیے آپ جھاڑیاں ہیں، دیکھو بھائی، جو کتے نہیں دیکھے ریگستان ہے. کیا ہے؟ گھر جا کے آنے کے بعد نہیں دیکھے. جی ناظرین، تو الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اور اس وقت موجود ہیں مقام حدیبیہ پر. مقام حدیبیہ جہاں پر صلح حدیبیہ کا عہد نامہ ہوا. صلح حدیبیہ جہاں پر ہوا، آپ کو یہ منظر دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ، یہ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر غالباً یہاں پر واقع ہے وہ کنواں جس کنویں سے صحابہ کرام نے پانی نوش فرمایا اور وضو وغیرہ کیا. اور یہاں پر ایک اور واقعہ پیش آیا، یعنی کہ ایک معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. اور وہ معجزہ یہ تھا کہ کنویں میں پانی نہیں تھا، تو صحابہ کرام پریشان ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی لیا، اور یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جگہ یہاں پر وہ آثار ہیں، بس کنواں نہیں ہے. تو یہ آثار ہیں اس کنویں کے، یہاں پر وہ کنواں موجود تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تھوڑا سا پانی ڈالا تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا. سبحان اللہ. اور یہ واقعہ بخاری میں بھی مذکور ہے. اور اس کا تاریخی پس منظر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مع 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ المنورہ سے نکلے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کر رہا ہوں مکۃ المکرمہ میں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف رخت سفر باندھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے، یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر ایک پیچھے مسجد بھی ہے، آپ کو دکھائیں گے بھی انشاءاللہ. وہ مینارہ آپ کو اوپر کی طرف دکھ رہا ہے. تو جب اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر روک دیا گیا. روکنے والے تھے مکہ، قریش مکہ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ٹھہر گئے، اور اس کے بعد سفارت کاری کے طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں بھیجا تاکہ وہاں پر جا کر بات چیت کریں اور رائے مشورہ کریں، کوئی حل نکالیں تاکہ ہم مکہ میں داخل ہو سکیں امن کے ساتھ، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے.
لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تشریف لے گئے، لیکن ان کے لوٹنے میں کافی تاخیر ہو گئی، تو تاخیر کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تشویش کا اظہار کیا، اور ان کو یہ لگا، یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہو۔ یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، یہی وہ مسجد ہے اس مقام پر جہاں پر صلح حدیبیہ کا عہد نامہ لکھا گیا۔ یہ چیزیں جی مسجد ہی ہے۔ تو جی ناظرین، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام نے تشویش ظاہر کیا۔ اس کے بعد یہاں پر کسی درخت کا ذکر ملتا ہے، لیکن چونکہ اب وہ آثار باقی نہیں ہیں، تو وہ درخت یہیں پر یعنی اسی علاقے میں تقریباً وہ درخت کہیں پر تھا، تو وہاں پر بیعت رضوان کا واقعہ آیا۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ بیعت تھا صبر کا، استقامت کا اور نصرت کا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کا، اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں یا اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں بغیر کسی پس و پیش کے شامل ہونے کا، تو یہ عہد تھا۔ تو وہ عہد بھی اللہ رب العزت کو بہت پسند آیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ قرآن مجید میں اس طرح کھینچا، اللہ رب العزت راضی ہو گیا ان سے جنہوں نے آپ سے بیعت کی۔ تو بہرحال اس کے بعد قریش کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی واپس آ گئے۔ اس کے بعد قریش کی طرف سے قریش مکہ نے سہیل بن عامر کو سفارتکاری کے طور پر اس مقام پر بھیجا، یعنی کہ مقام حدیبیہ پر، جہاں اس وقت ہم موجود ہیں، یہاں پر بھیجا۔ سہیل بن عامر آئے اور انہوں نے 4 شرائط بیان کیے جن پر عہد نامہ ہونا تھا، جن پر ایگریمنٹ ہونا تھا۔ تو ان میں سب سے پہلی جو چیز تھی، اس میں سب سے پہلی شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ فی الحال 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، یعنی کوئی جنگ نہیں ہوگا، امن ہوگا، 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو دوسری شرط تھی وہ یہ تھی کہ فی الحال آپ لوگ یعنی کہ مع صحابہ کرام آپ لوگ مکہ میں ابھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کو اس سال واپس جانا ہوگا، اس سال آپ واپس جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو تیسری جو شرط تھی وہ یہ تھی، یعنی کہ مدینہ سے اگر کوئی شخص مکہ میں آتا ہے، مکہ میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو واپس نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ کی طرف جاتا ہے تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ تو بظاہر انہی کے فائدے کے لیے وہ چیزیں تھیں۔ اور جو چوتھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ تمام قبائل وہ آزاد رہیں گے، وہ اپنی مرضی کے مطابق یعنی جس کے ساتھ چاہیں وہ اتفاق کر سکتے ہیں، عہد کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان 4 نکات پر عہد ہوا اور صلح نامہ ہوا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ شرطیں سنی تو پریشان ہوئے، ان کو اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا یہ کیسی صلح ہے، اس میں تو بہت نرمی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ رب العزت مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ بہرحال بیعت ہو گئی۔ بظاہر تو یہ شکست تھی، لیکن باطنی طور پر یہ فتح تھی، جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس طرح نقشہ کھینچا۔ جب اس مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یقیناً ہم نے آپ کو ایک
فتح یعنی کہ فتح مبین، کھلا ہوا فتح آپ کو عطا فرمایا۔ تو بہرحال اسی جگہ پر وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی۔ تو ناظرین کرام، یہی وہ جگہ ہے۔ بہرحال تو اس کا فائدہ یہ ہوا، اس عہد کا فائدہ یہ ہوا کہ اس عہد نامے کے 2 سال کے اندر ہی 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو گئی، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ امن ہو گیا، لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس امن کے ماحول میں اسلام کی تبلیغ ہوئی اور لوگ مسلمانوں کو جاننے اور پرکھنے لگے اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بہرحال امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوا وہ یہی تھا کہ 2 ہی سال کے اندر مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی تعداد بڑھ گئی۔ اسی طریقے سے اس عہد کے سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو عہد نامہ تھا یہ اسلامی سیاست کا سب سے عظیم مثال ہے، سب سے عظیم مسلمان ہے۔ تو بہرحال دوستو، اس طرح یہ واقعہ یہاں پر پیش آیا۔ تو یہ صرف ایک تاریخی پس منظر نہیں ہے دوستوں، بلکہ تاریخ کا ایک سنہرا باب یہاں پر لکھا گیا، نصرت کی، فتح کی اور بردباری کی۔ ناظرین، یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، بہرحال یہاں پر چھوٹی چھوٹی دکانیں وغیرہ بھی کھلی ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں پر زائرین آتے رہتے ہیں زیارت کرنے کے لیے اور اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ یہاں پر دکانیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اس طرف آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے جو مکہ کی جدہ کا راستہ ہے، اور یہ یہاں پر آپ کی مسجد دکھاتا ہوں میں۔ یہ دیکھیے، یہ مسجد ہے، اور یہی وہ مسجد ہے، یہی وہ مقام ہے، وہی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ عہد نامہ لکھا گیا صلح حدیبیہ کا، اور جس کے سبب اسلام بڑی تیزی سے پھیلا۔ عہد کی وجہ سے محض 2 سال کے اندر، یعنی سن 6 ہجری میں واقعہ پیش آیا، اور سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کو فتح کر لیا، یعنی اللہ رب العزت نے محض 2 سال کے اندر مکۃ المکرمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جگہ۔ بہرحال میں اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں مشغول ہو گیا بلاگنگ میں، موبائل میں، اور ہمارے ساتھی بہرحال نظر آ گئے ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ دیکھیے ناظرین، یہاں پر مستیاں ہو رہی ہیں، فوٹوگرافی، ماشاء اللہ۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، دیکھیے مچل رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے یہاں پر کئی ساتھی ہیں جن میں سے میں دیکھتا ہوں چند ساتھیوں سے انشاءاللہ تعصب پیش کرنے کی گزارش کرتا ہوں کہ میں اس مقام پر پہنچ کر، اس جگہ پر پہنچ کر کیسا لگا۔ یہاں پر ایک نوٹس ہے، میں آپ کو دکھا دوں۔ جی عبدالحسیب صاحب، کیا حال چال، خیریت ہے؟ خیریت ہے بھائی صاحب؟ نام بتائیے، نام کیا؟ ادھر بتائیے پہلے، اس کے بعد۔ محمد قاسم مسلمان۔ جی ہاں، محمد قاسم مسلمان تو ہاں، ایک اکاؤنٹ نمبر
KAS اقامہ نمبر پوچھ رہا ہوں دیکھیے 25 72 بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں بھائی صاحب؟ کچھ تاثر تو پیش کریں کہ آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، آپ کو کیا محسوس ہوا؟ کچھ خلاصہ، کچھ پوائنٹ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ اس کو پہلے پڑھ کر کے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ تو روکیے نا تھوڑی دیر، یہاں سے روکیے. جی ناظرین، تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی عبدالحسیب صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مختصر سا تاثر پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس یعنی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط یعنی قریش مکہ کی طرف سے جو شرائط رکھی گئی تھی، ان شرائط میں جو سب سے پہلی شرائط ہے اس شرائط کے بارے میں اپنا تاثر دیں گے. جی عبدالحسیب صاحب فلیتفضل مشکورا. لوگ ابھی آئے ہوئے تھے صلح حدیبیہ کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن آثار وغیرہ تو کچھ بچا ہوا ہے نہیں. کفار کی طرف سے پہلی جو شرط رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اس سال بغیر عمرے کے واپس جائیں گے اور آئندہ سال وہ آئیں گے. اسی طرح ان لوگوں نے ایک شرط یہ رکھی کہ 10 سال تک کسی بھی طرح کی ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی. یہ جنگ بندی کا معاہدہ مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا. اسی طرح ایک شرط یہ رکھی تھی کہ مسلمان آئندہ سال جب عمرے کے لیے آئیں گے تو ان کی تلوار صرف ان کے ساتھ ہوگی اور وہ بھی میان کے اندر. جی بالکل. اسی طرح ایک شرط اور تھی، ایک شرط یہ رکھی تھی کہ کفار اور مکہ کے جو لوگ مدینہ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی ریاست کو اسے واپس کرنا ہوگا، اور جو مسلمان مدینے میں ہوں گے یا کوئی بھی ہوں گے وہ اگر مکہ آئیں گے تو یہ کفار ان کو واپس نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرائط پر عہد نامہ تیار کروا دیا. مسلمانوں نے اسے تسلیم کرنے سے گریز کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا دین اسلام یہ اللہ رب العالمین کا دین نہیں ہے؟ جب یہ تمام چیزیں مثبت ہے تو پھر ہم اور آپ کیوں اتنا جھک کر کے ان لوگوں سے صلح کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست کو داد دینی پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کرنے لگے تو یہ تمام چیزیں تسلیم ہو گئی. اور مسلمانوں کا اس صلح کا فائدہ یہ ہوا کہ جب 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تو سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا اور سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا. جب صلح حدیبیہ کے لیے مسلمان تشریف لا رہے تھے تو 1400 کی تعداد تھی، اور جب سن 8 ہجری میں تشریف لائے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی تھی. 10 سال جو جنگ بندی ہوا، امن و امان ہوا، اس کی وجہ سے اسلام کثیر تعداد میں تھا. جی جی بالکل یہی بات ہے. جی ایک آخری چیز جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس میں یعنی مفسرین نے کئی طرح کی تفسیر کی ہے. ایک چیز اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اس کو فتح مبین کہا گیا. فتح مبین اس کو کیوں کہا گیا؟ سوال یہ ہے کہ گرچہ کہ مکہ تو اس کو فتح نہیں ہوا، واپس جانا پڑا. بظاہر جو معاہدہ ہوا وہ تو یہی لگ رہا تھا کہ شکست، لیکن باطنی طور پر یعنی جب اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی تو پتہ چلا. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسے فتح مبین کیوں کہا گیا؟ اگر 2-4 لفظ میں آپ کہنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ یہ فتح مبین اس لیے کہا گیا کیونکہ فتح کی ذریعہ یہی صلح بنی. جب صلح کے اندر جنگ بندی ہو گیا، 10 سال کے لیے مسلمان امن و امان پا گئے تو اسلام کی نشر و اشاعت کرنے لگے، جہاں سے چاہنے لگے لوگوں کو دعوت دینے لگے، کیونکہ جنگ تو ہونا نہیں ہے. اور اسی کی وجہ سے سن 8 ہجری تک جب مکہ فتح ہوا تب تک 10,000 مسلمانوں کی تعداد ہو گئی. اسی لیے اس کو فتح مبین کہا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس جانے لگے تب اللہ رب العالمین نے اسی موقع پر یہ سورہ جو ہے نازل فرما دیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک بہترین فتح کی بشارت دی. یعنی یہ ذریعہ بنا اور سن 8 ہجری میں مکہ یعنی فتح کہ ہوا. دراصل امن کا بحال ہونا اور
تبلیغ کے لیے موقع فراہم ہونا، اصل جیت یہی تھی، اصل چیز یہ تھی۔ اور اسی نے جو ہے فائدہ پہنچایا اور مسلمان طاقتور بن گئے۔ جی ناظرین، تو یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اذان ہو رہی ہے، بہرحال انشاءاللہ ہم یہاں پر نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق بخشے اور تمام شر سے محفوظ رکھے۔